أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ اب یہاں سے اللہ اس دنیا کی اور آخرت کی ایک مثال بیان کرتے ہیں، اور مثال کن کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے؟ دنیا کو ماننے والا اور آخرت کو ماننے والا شخص، ان دونوں کی آپس میں کیا حیثیت ہے، یعنی کیا مقابلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افمن وعدناه ایستویان من وعدناه وعدا حسنا، کیا برابر ہو سکتے ہیں دو شخص؟ ایک وہ ہے من وعدناه وعدا حسنا، جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اچھا وعدہ، فهو لاقیہ، اور وہ وعدہ اس کو مل کر رہنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ نہیں دیا کہ میری زندگی میری مرضی کے مطابق گزارو گے تو تمہیں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، رسول کے طریقے پہ چلو گے، رسول کی بات کو مانو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا کیا یہ شخص جو بات کو ماننے والا ہے، جس کو وعدہ حسنہ پہنچنے والا ہے، کمن متعناہ، بھلا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے متعناہ، جسے فائدہ دیا متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے فائدے کا؟ یہ کیا دنیا کی زندگی کے اندر اسے فائدہ ملے گا، مثال کے طور پہ مال وغیرہ ساری چیز اسے مل گئی، اب یہ کہاں پر پہنچ سکتا ہے اس شخص کو جسے جنت ملے گی اللہ؟ یہ تو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا سی عقل انسان تھوڑی سی جوڑائے کہ ایک 60 سال کی زندگی اور ایک وہ ان گنت زندگی کہاں پر برابر ہو سکتی ہے؟ فرمایا ثم هو یوم القیامہ، پھر یہ حاضر ہوگا، ثم هو یوم القیامہ، پھر ہوگا یہ قیامت والے دن من المحضرین، حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے، اسے بھی پکڑ کر عدالت کے اندر لایا جائے گا، حساب و کتاب اس کا لیا جائے گا، پھر کہاں بچ سکے گا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش عذب، جس کسی کو پکڑ کر حساب کے لیے لایا گیا نا، آؤ حساب دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذب، ضرور بضرور اسے عذاب دیا جائے گا، جسے حساب کے لیے پکڑ لیا اللہ نے کہ آ ذرا حساب دے۔ اب اس مثال کو عام مثال کے ساتھ سمجھیے۔ ایک شخص دنیا کی جو زندگی ہے اسے یہ سمجھے کہ یہ خواب ہے، آخرت کی جو زندگی ہے اسے سمجھے یہ جو دنیا کی زندگی ہے، فرضی مثال سمجھا رہا۔ اب انسان خواب کے اندر ہے، اسے لاکھوں نہیں اربوں کھربوں روپے دیے جائیں، اس کے سر کے اوپر بادشاہی کا تاج رکھ دیا جائے، دنیا کی ہر دولت نعمت اسے دے دی جائے۔ اب جب اس کی آنکھ کھلے تو سامنے پولیس والے کھڑے ہوں، پکڑنے والے، پکڑ کر اسے جیل کے اندر بند کر دے، بتائیں اس کا یہ خواب جو تھا اسے کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ یاد رکھ لیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت خواب سے بھی کم ہے۔ خواب میں تو پھر اتنا ہوتا ہے نا، ذرا جاگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مزہ یاد رہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی تھی، پیسہ تھا، میں کہیں جا رہا تھا، کچھ نہ کچھ تو باتیں ذہن میں رہتی ہیں۔ لیکن جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے نا تو اتنی بھی دنیا کی بات آپ کے ذہن میں نہیں رہتی۔ اس کا اندازہ ذرا اور دوسری طریقے سے لگا ہے۔ ماں کے پیٹ کی زندگی کے اندر رہے کہ نہیں رہے، ادھر ہمیں خوراک ملتی رہی، ساری چیزیں ملتی رہی، آج ہم میں سے کس کو یاد ہے ماں کا پیٹ؟ نہیں یاد۔ وہ اسی طریقے سے جب قبر کے پیٹ میں جائیں گے نا تو دنیا کے پیٹ کو بھول جائیں گے کہ دنیا کے اندر کیسے ہم نے زندگی گزاری۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دو شخص کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کی مان کر چلنے والا اور اللہ کا نافرمان، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے خواب کے اندر انسان ہے،
وہ جو کچھ کرے جیسا بھی کرے اسے فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر بھی جیسی زندگی گزاری ہے، یعنی آسائشوں کی بات کر رہا ہوں، فرعون نے کتنی لمبی اور کتنی اچھی قسم کی زندگی دنیا کے اندر گزاری ہے، لیکن اب اسے کوئی فائدہ دے رہی ہے وہ زندگی؟ نہیں۔ اور صحابہ کو دیکھ لیں، تنگی کے اندر، غربت کے اندر زندگی گزاری ہے، آج انہیں وہ زندگی فائدہ دے رہی ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ، اس دن، يُنَادِيهِمْ، آواز دی جائے گی، ان سارے لوگوں کو آواز دی جائے گی۔ فَيَقُولُ، رب خود فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ میرے شریک۔ آج اللہ کے شریک لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں بنائے ہوئے؟ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ اللہ قیامت والے دن خود آواز دیں گے کہ لاؤ میرے شریکوں کو، لا کر میرے سامنے کھڑا کرو کہ کون ہے میرا شریک۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، حق علیہم القول، جن کے اوپر عذاب اللہ کا ثابت ہو جائے، جن کا جرم ثابت ہوگا، جرم کے بعد سزا مل جائے گی، تو وہ کہیں گے ربنا، یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین اغوینا، جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم، ہم نے انہیں گمراہ کیا، کما غوینا، جیسا کہ ہم گمراہ ہوئے۔ اب یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، جو لوگ جان بوجھ کر اپنی عبادت کے اوپر لوگوں کو لگاتے ہیں، یہاں پر تذکرہ ان کا ہے، یہاں پر صالحین کا تذکرہ نہیں، نیک لوگوں کا تذکرہ نہیں، یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن لوگوں نے خود لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا عبادت کے لیے، لیکن گردن سے پکڑ کر کسی کو نہیں لگایا۔ آج شیطان ہے نا، ابلیس، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن کسی کو گردن سے پکڑ کر گمراہ نہیں کرتا، صرف اور صرف ایک راستہ دکھلاتا۔ یہ لوگ کہیں گے اے اللہ، ہم نے انہیں گمراہ کیا لیکن ویسے ہی کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہمارے بھی اختیار میں نہیں تھا، ہمارے بھی اختیار میں تھا، اختیار میں ہوتے ہوئے ہم گمراہ ہوئے، ان لوگوں کو بھی ہم نے گمراہ کیا لیکن ان کا اختیار ختم نہیں تھا، چاہتے تو ہماری بات نہ سنتے، اپنی مرضی کر لیتے، لیکن انہوں نے ہماری بات سن لی۔ تبرأنا الیہ، بہت بڑا جملہ ہے، تبرأنا الیہ۔ یہ لوگ ادھر کہیں گے تبرأنا الیہ، ہم بیزار ہیں اے اللہ تیرے سامنے، ہم نے ان سے بیزاری کا اعلان کیا، تجھے گواہ بناتے ہوں گے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں دربار پہ اونٹ ذبح کرو، بابا کل کام آئیں گے، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کریں گی اور آخرت کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، لیکن یہی لوگ ہوں گے، یاد رکھ لیں، کل قیامت والے دن بیزاری کا اعلان کریں گے۔ اور یہ چیز عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہے، فلاں زیارت کے اوپر گئی، جا کر دعا کی، اپنی منت مانگی، کوئی داغا وغیرہ ادھر باندھ لیا، تو آئی واپس کہتی ہے جی ہماری مراد پوری ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب اس نے اپنا یہ والا ذہن بنا لیا نا، پھر اللہ اسے اس قبر والے ہی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو جان اور وہ قبر والا جانے، جیسے تم لوگوں کی مرضی کرو، اللہ اسے اپنی ذمہ داری سے نکالتے ہیں۔ اور کل قیامت والے دن یاد رکھ لیں، اللہ کہیں گے کہ جاؤ ان شریکوں کو بلا کر لاؤ، آپ کے سامنے ہے قرآن، اور اللہ کہیں گے کہ آج انہی شریکوں سے کہو کہ یہ آج تمہیں بچائیں، لیکن کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ پہلے بھی عرض کیا، جو لوگ بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں نا، اللہ انہیں بھی دیتا ہے، لیکن ذہن ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بت نے ہمیں دیا، اللہ اسے بت کے سپرد کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ اس کے نظام کے مطابق دیتا اللہ خود ہے، لیکن عقیدہ اس کا کدھر جڑا ہوا ہے؟ بت کے ساتھ۔ وہ اسی طرح یہ جو عورتیں زیارات کے اوپر جاتی ہیں، زیارتوں کے اوپر جا کر منتیں مانگتی ہیں، سارا کچھ دیتا اللہ ہی ہے، لیکن ذہن ان کا ادھر لگا ہوا ہے۔ تو کیا تباہی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ تو یہ زیارات کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو اولاد دینے کے لیے کہ یہ اولاد ہوگی، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، آپ دیکھ لیں ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی ان کی اولاد نہیں، کیا فائدہ؟ اللہ تو کوئی نہ کوئی چیز سامنے دکھا دیتے ہیں۔ فرمایا تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، تھے ایانا ہماری عبادت کرنے والے، صرف اور صرف یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ سوال ہے جی جمعے اور منگل کو کپڑے دھونے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یاد رکھ لیں، پھر عرض کرتا ہوں، یہ جتنی باتیں مشہور ہوئی ہیں صرف اور صرف یہ باتیں عوام کے اندر مشہور ہیں، ان باتوں کا شریعت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ گمراہی کی باتیں ہیں، خود ہم نے گڑھی ہوئی۔
جمعے کے دن کی بات پھر کوئی سمجھ کے اندر آتی ہے، وہ کیسے؟ کوئی عورت کہے کہ جمعے والے دن نماز کی تیاری کروں گی، غسل کروں گی، یا کوئی نماز وغیرہ سورہ کہف کی تلاوت کروں گی، تو ان چیزوں کے اندر خلل پڑے گا، اس وجہ سے میں جمعے کے کپڑے نہیں دھوتی۔ بات تو سمجھ میں آتی ہے، عقل میں بھی سمجھ آتی ہے، لیکن پورے جمعے کو کپڑے نہیں دھوں گی، جمعہ پڑھنے کی بعد بھی نہیں دھوں گی، صبح نماز کے بعد بھی نہیں دھوں گی، اور منگل کو نہیں دھوں گی، وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، شریعت نے آپ کو کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا جس کے اندر آپ کو تکلیف ہو۔ آپ دیکھیں نا کہ شریعت نے آپ کو اگر منع کیا ہے کپڑے دھونے سے پیر اور جمعے کو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وجہ کیا ہے منع کرنے کا، نقصان کیا ہے شریعت کا؟ کسی قسم کا کوئی نقصان ہے شریعت کا؟ نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر منع کیا ہے، آیا قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے، حدیث کے اندر آئی ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے؟ تو نہیں کیا۔ خواہ مخواہ یہ وہ روایتی باتیں چلی آ رہی ہیں، انہی باتوں کو لے کر ہم بھی آگے چلتے رہتے ہیں۔ فلاں دن یہ کام نہیں کرنا، فلاں دن شادی نہیں کرنی، فلاں دن منگنی نہیں کرنی، فلاں دن کسی کی خیر کی بات نہیں کرنی، کاروبار شروع نہیں کرنا، صرف اور صرف ہمارے دماغ خراب کیے گئے۔ اور پھر عرض کرتا ہوں یہ کیوں کیے گئے ہیں، اس کی وجہ کو بھی سمجھیے۔ یہ ہم ہندوؤں کے اندر رہتے رہتے ہیں، ہمارے باپ دادا کا رہنا سہنا کس کے ساتھ تھا؟ ہندوؤں کے ساتھ تھا۔ وہ ہندو اپنی رسمیں کیا کرتے تھے، انہی رسموں سے مسلمانوں نے وہ رسمیں لے لی۔ مسلمان اتنا زیادہ کمزور ہے کہ غیر مذہب کی چیزوں کو ایک دم اپنے اندر لے لیتا ہے۔ اور یہی ابھی بات چل گئی ہے تو میں عرض کر دوں، یہ جو آپ کی شادی کی رسمیں ہیں، عورتیں سن رہی ہیں، یہ جو دلہنوں کو چاولوں کے اندر ہاتھ دلانا اور اس کو گھی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہندوؤں کی رسمیں، یہ مسلمانوں کی رسمیں نہیں۔ پھر عورت آئے گی، عورت کے پاؤں دھو کر پورے کے پورے مکان کے اندر چھڑکے جائیں گے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ پھر اسی طریقے سے ڈولی کے اندر لڑکی کو لے کر آنا، حالانکہ یہ مسجد کے اندر پڑی ہوئی ہے، لیکن کیا ہے طریقہ سارے کا سارا ہندوؤں والا ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں۔ ازواج مطہرات کی بھی شادیاں ہوئی، پھر صحابیات کی بھی، اور پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بھی۔ آپ دیکھ لیں اس کے اندر کیا طریقہ تھا، کوئی کسی قسم کا شور غل کوئی بھی چیز نہیں تھی، بالکل سادی طریقے سے نکاح۔